بسم الله الرحمن الرحيم کربل تو پیا لکھدا خون وقیر یا کوئی نہیں میاں کیا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ذی العز الشان المنیر ذی الجلال الفاتح العظیم ذی الملک الفاخر القدیر ملک الاملاک مفلک الابداک مسخر الشمس والقمر مكبر الليل والنهار مكبر النهار على الليل عاصم كل جبار عنيد مهلك كل شيطان مريد رب الجنة والناس رب العالمين لا يذكره صراط المستصرخين لا يبلغه إلحاح الملحين الحسين للصالحين موقف للمفلحين مولى العالمين أنزل السكينة على قلوب المؤمنين جلت عظمته الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي المكي المدني الأبطحي المبتلى أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الحكيم في موطن كلامه المتين وخطابه المبين وأصدق الصادقين وقوله الحق لأن هو مؤمن الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يهتدي إليه من يشاء ويهدي إليه من يريد. صلوات قرآن مجید کا 42واں سورہ سورہ مبارک ہے شورى. 13 آیتیں باقی ہیں. گفتگو کا موضوع شریعت اسلام اور مشیت الہیہ. اللہ کا ارشاد ہوا خاتم النبیین سے خطاب ہے کہ میرے رسول اے میرے حبیب شرع لکم من الدین اللہ نے تمہارے لیے
شریعت قرار دی ہے. اور اے میرے رسول یہ وہی شریعت ہے ما وسع به نوحا، جو شریعت ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو وصیت کے ذریعے عطا کی. والذی اوحینا الیک، لیکن رسول ہم نے تمہیں یہ شریعت وصیت کے ذریعے عطا نہیں کی. اور اوحینا الیک، ہم نے تمہیں یہ شریعت وحی کے ذریعے عطا کی. وما وصینا به موسیٰ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، انہیں بھی ہم نے جو شریعتیں عطا کی ہیں وہ بھی وصیت کے ذریعے عطا کی. اے رسول، اے خاتم النبیین، اے میرے حبیب، یہ شریعت ہم نے تمہیں اس لیے عطا کی ان تقیم فیہ، تاکہ تم اس قرۂ ارض پر دین اور شریعت کو قائم کرو. ولا تتفرقوا فیہ، اور اس میں تفرقہ نہ پڑنے دو. کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، اے رسول تم جو اس شریعت کی تبلیغ کرتے ہیں تو مشرکوں کو بڑا ناگوار گزرتا ہے. لیکن اب اللہ فرماتا ہے مشرکوں کو ناگوار گزرے یا بنا گزرے، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی شریعت کے نفاذ کے لیے مجتبی بنا لیتا ہے، مرتضی بنا لیتا ہے، مصطفیٰ بنا لیتا ہے. اللہ نے شریعت اسلام کے لیے سورہ یوسف میں فرمایا ان الحکم الا للہ، دیکھو شریعت کا فیصلہ صرف اور صرف اللہ کا ہے، کسی کو اختیار نہیں. اس میں کوئی تبدیلی یا ترمیم کرے تو سورہ یاسین سلسلے کو کیا جائے. قرآن مجید کا 43 اللہ نے ارشاد فرمایا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، اے رسول اللہ نے تمہیں شریعت اسلام کا پابند قرار دیا ہے. اتبعا، یا رسول تمہیں شریعت کی پیروی کرو، ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، اور رسول جاہلوں کی پیروی نہ کرو. اللہ نے اس آیت میں بتایا جہاں جہالت ہوگی وہاں شریعت نہیں، جہاں شریعت ہوگی وہاں جہالت نہیں. اللہ نے
شریعت اسلام کا وارث اسے مقرر کیا جو کل علم ہے. اگر کوئی ایک مسئلے سے بھی جاہل ہے، ایک مسئلے سے بھی اگر کوئی جاہل ہے تو وہ بھی شریعت اسلام کا وارث نہیں ہو سکتا. اللہ نے قانون بتایا کہ اگر کوئی ہے ایسا جو ایک مسئلے سے جاہل ہو تو وہ شریعت اسلام کا وارث نہیں ہو سکتا. اب اگر کوئی شریعت اسلام کا وارث ہونے کا بھی دعویٰ کرے اور اس سے کوئی آ کر ایک مسئلہ پوچھے اور وہ یہ کہے کہ ذرا گھر کے باہر ٹھہرو، میں بیٹی سے اپنی پوچھے آتا ہوں، وہ شریعت اسلام کا وارث نہیں ہو سکتا. وارث شریعت اسلام کا وہ ہے جو کل علم انسانوں میں کوئی کل علم نہیں ہو سکتا. ایک شعبہ کسی کا ہوتا ہے، اس میں بھی شاید کوئی ایسا ہو کہ اپنے شعبے میں مہارت تامہ حاصل کر سکے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہر شعبے میں کامل اور اکمل طریقے سے وہ مہارت حاصل کر سکے. اور شریعت کے مبلغ اور وارث کے لیے مشیت الہیہ بھی ضروری ہے کہ وہ کل علم رکھتا ہے. آئیے قرآن سے پوچھیں کہ کل علم رکھنے والا کون ہے؟ جب کل علم رکھنے والا سامنے آئے گا، اللہ نام تو بتاتا نہیں، اللہ پہچان بتا دے گا. آئیے قرآن میں دیکھیں کہ اللہ نے جو کل علم رکھتا ہے، جو شریعت کا بارے ہے، جو مشیت الہیہ ہے، اس کی پہچان اور اس کا ذکر کس انداز سے سورہ رحمت قرآن مجید کا 13واں سورہ. اللہ کہتا ہے یقول الذین کفروا لست مرسلا. اے رسول، یہ مکے کے مشرک اور کافر یہ کہتے ہیں کہ تو رسول ہی نہیں. اے رسول، مکے کے مشرکوں اور کافروں میں مجھے رسول ماننے یا نہ ماننے سے اے رسول تیری رسالت پر کوئی اثر نہیں پڑتا. یہ جب یہ رسول نہیں مانتے ان سے کہتے کہ تم میری رسالت کی گواہی دو یا نہ دو، میری رسالت کا کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی ان سے کہتے ہیں رسول تمہاری گواہیوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے. کفا باللہ شہیدا بیننا وبینکم ومن عنده علم الکتاب. رسول ان سے کہہ دے کہ تم میری رسالت کی گواہی دو یا نہ دو. تمہاری گواہی دینے یا نہ دینے سے میری رسالت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. میری گواہی کے لیے رسول ان سے کہہ دے کہ میری رسالت کی گواہی کے لیے تو گواہ کافی ہے.
کفا باللہ شہیدن بہنی و بہنوں کے ومن عنده علم الکتاب، ایک گواہ اللہ اور دوسرا گواہ وہ جو کل کتاب کا علم رکھتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ اللہ نے جب رسول کی رسالت کی گواہی کا تذکرہ اس آیت میں کیا، اس سے دو باتیں لائے۔ پہلی بات تو یہ ہے آیت کے لفظوں پر توجہ کریں۔ اللہ فرماتا ہے قل کفا باللہ، اس کے بعد ہوتا ہے شہیدن، قل کفا باللہ شہیدن، رسول تمہاری رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ شہیدن گواہ کے طور پر، واہ شہیدن کے بعد آیا واہ عطف گواہ، اور دوسرے گواہ کا تذکرہ ہے۔ اللہ نے کہا کہ تو میں گواہ ہوں، پھر اللہ نے کہا یہ اور گواہ۔ جب اللہ نے اپنی گواہی کا ذکر کیا تو آیت میں لفظ رکھا شہید، میں گواہ ہوں شہید کی حیثیت، اس کے بعد رکھا عدم گواہ اور واقعہ کیا ہے من اور وہ گواہ جس کے پاس پوری علم ہے کتاب، اپنے ساتھ لفظ شہید رکھا اللہ نے، لیکن جو دوسرا گواہ ہے اس کے ساتھ آیت میں لفظ شہید نہیں رکھا، یہ بھی تو اللہ گواہ ہے۔ اس طرح تو نے اپنے ساتھ لفظ شہید رکھا کہ میں گواہ ہوں، یہ دوسرا گواہ ہے، اس کے ساتھ بھی لفظ شہید الگ رکھ، اللہ فرمائے کہ اگر میں اس کے ساتھ لفظ شہید الگ رکھوں گا تو لوگ کہیں گے یہ جو دوسرا گواہ ہے اس کی گواہی اور طرح کی ہے، اور یہ جو پہلا گواہ اللہ ہے اس کی گواہی اور طرح کی۔ اس لیے لوگوں میں نے درمیان میں عطف کا واو رکھ کر اس عطف کے واو کو راجع کر دیا ہے، لوٹا دیا ہے لفظ شہید کی طرف، تاکہ سب کی سمجھ میں آ سکے کہ اس عطف کے واو کا مطلب لفظ شہید ہے، یعنی اگر دوسرا لفظ شہید میں رکھتا تو دونوں کی گواہیوں کو لوگ مختلف قرار دیتے، میں نے ایک لفظ شہید رکھ کر اور درمیان میں عطف کا واو رکھ کر تمہیں یہ بتایا ہے کہ دیکھو گواہیوں میں فرق نہ کرنا، جیسا شہید اللہ ہے ویسا گواہ علی ہے۔ دوسرا جو بات کروں، جیسا شہید اللہ ہے ویسا شہید علی ہے، جب سے گواہ اللہ ہے تب سے گواہ علی ہے۔ جب کا لفظ کو میں نے استعمال کر دیا، ورنہ اللہ کے لیے تو نہ جب آ سکتا ہے، نہ تب آ سکتا ہے، نہ کب آ سکتا ہے، وہ تو جب تھا جب نہ تھا، وہ تو تب تھا جب تب نہ تھا،
کب تھا کب نہ تھا، وہ تھا کچھ نہ تھا، کچھ بھی میں نے کہہ دیا۔ جب لفظ کچھ نہ تھا وہ تھا، اب اللہ کب سے گواہ، اللہ کب سے گواہ، جب سے اللہ گواہ تب سے علی گواہ۔ اور آیت میں لفظ کیا رکھا؟ شاہد نہیں رکھا، شہید۔ یا اللہ شاہد مانے بھی گواہ، شہید مانے بھی گواہ، لیکن تو نے لفظ شاہد نہیں رکھا، لفظ شہید رکھا۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ لیکن لفظ شاہد جو ہے نا وہ اس میں فاعل، فاعل کا تعلق ہوتا ہے فعل سے، فعل کا تعلق ہوتا ہے زمانے سے، زمانے کا تعلق ہوتا ہے تقریر سے، ماضی سے، حال سے، مستقبل سے۔ اگر دنیا میں خلقت کے بعد، اشیاء کی تخلیق کے بعد، لو قلم عرش فرش زمین آسمان سورج چاند ستارے انسان جن ملائکہ اور تمام مخلوقات کی تخلیق کے بعد اگر کوئی رسول کی رسالت کی گواہی دے گا تو وہ شاہد کہلائے، اس لیے کہ اس سے تعلق زمانے سے، وہ شہید ہے صفت مشبہ۔ اگر کوئی زمانے کی تخلیق سے پہلے، عالم دہر سے پہلے رسول کی رسالت کا گواہ تو وہ شاہد نہیں کہلائے، وہ شہید کہلائے۔ شہید کا مطلب عالم دہر کے وجود میں آنے سے قبل کا گواہ۔ رسول کی رسالت کا عالم دہر کے وجود میں آنے سے قبل کا گواہ، جب یہ عالم دہر سے بھی پہلے رسول کی رسالت کی گواہی دے رہا ہے تو معلوم رسول دنیا میں آ کر رسول نہیں بنے، یہ عالم دہر سے پہلے بھی رسول تھے، اور یہ جو گواہ ہے رسول کا یہ بھی عالم دہر سے پہلے تھا، وہ بھی تھا یہ بھی تھا۔ اسی لیے رسول نے ارشاد فرمایا کن تو نبی آدم بین الماء والطین، میں نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے مرحلوں کو طے کر رہے تھے، کب سے نبی تھا یہ رسول نے نہیں بتایا، بس یہ بتایا میں نبی تھا آدم سے قبل۔ ہمیں یہ پتہ کرنے کی ضرورت پڑی کہ یہ کب سے نبی تھے، ہم نے رسول کے فرمان کے لفظ دیکھے۔ رسول نے کہا کن تو مانے میں تھا، نبی تھا، تو ہمیں کن تو کے والے پتہ کرنے پڑے کیا ہے، تلاش کیا تو بس ہمیں ایک فرمان ملا۔ وہ فرمان کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کن تو کنز، اللہ نے فرمایا کن تو کنز، میں تھا۔ اس لیے ضرورت ہے اللہ سے پوچھے تو کب سے تھا؟ اللہ کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ اللہ کی کوئی انتہا۔ تو کنتو کے معنی جب اللہ نے کہا کنتو کنز، اس وقت اللہ نے اپنی ربوبیت کا اعلان کیا۔ اب کنتو کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کنتو کنزن، جب اللہ نے کنتو کنزن کہا تو اپنی ربوبیت کا اعلان کیا۔
پتہ نہیں کب سے رب تھا ان تو گندن کہہ کر اعلان کیا، معلوم کنتوں کے معنی یہ پتہ نہیں کب سے تھا. اب تک جو ہوتا ہے کن تو نبی جن، جب کن تو نبی جن کہا تو اس سے ترجمہ جو ہوا پتہ نہیں کب سے نبی تھا. جب کن تو نبی جن کہا تو اس وقت نبوت کا اعلان کیا. اسی لیے رسول نے بڑی حکمت سے غدیر میں لفظوں کو استعمال کیا. رسول نے کہا من کنتو کا مطلب یہ ہے کہ غدیر میں تو اعلان ہو رہا ہے، ابھی پتہ نہیں کب سے مولا تھا. اچھا یہ شہید کا لفظ ہے نا، اللہ بھی شہید کی حیثیت سے کہا، علی بھی شہید کی حیثیت سے کہا، لیکن علی کا نام نہیں، اللہ نے اپنا نام دیا. اور جب دوسرے کا وعدہ ارباب کی توجہ کے لیے دوسرے کا وعدہ کیا تو نام بھی دیا اور کوئی ایسی پہچان نہیں بتائی جو پہچان صرف حضرت علی پر منطبق ہو سکتی، ایسی پہچان بھی کوئی ہو سکتی تھی جو سوائے حضرت علی کسی پر منطبق اور نہ ہو، لیکن ایسی پہچان نہیں بتائی. کیا بتائی دوسرے دور کی پہچان؟ محمد علم الکتاب. دوسرے کا وہ ہے جو کل کتاب کا کل علم رکھتا ہے. اگر کوئی ایسی پہچان اللہ بتاتا کہ جو صرف علی پر منتقل ہوئی تو جب علی دنیا سے چلے جاتے تو دوسرا موجود رہتا. اور شریعت اسلام میں قیامت تک، شریعت اسلام میں قیامت تک گواہ ہونا چاہیے، قیامت تک. اور اگر ایسی پہچان اللہ بتاتا جو صرف علی پہ منتقل ہوتی، علی جاتے گواہ ختم ہو جاتا، شریعت قیامت تک گواہ کوئی باقی نہ رہتا. تو اللہ نے ایسی پہچان بتائی وَمَنْ عِنْدَهُ علم الکتاب کہ دیکھو اگر علی چلے جائیں تو علی کے پاس دیکھتے رہنا جو کل کتاب کا علم ہوگا، قیامت تک شریعت کا وارث ہوگا. اور آج بھی ایک علم کتاب رکھنے والا شریعت کا وارث موجود ہے. مسلمانوں سے پوچھو شریعت ہے، قرآن ہے، اس کا وارث کون ہے؟ مسلک کے تشیعوں کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا. آؤ ہم بتائیں قرآن اور شریعت اسلام کا جو وارث ہے قیامت تک، اسی کا نام امام زمانہ ہے. میں نے ابھی عرض کیا آپ سے کہ اگر اللہ شاہد کہتا تو آپ نے بھی اللہ شاہد نہیں کہتا. کیوں؟ اس وقت سے گواہ ہے جب وقت شاہد اس کے لیے ہوتا ہے جب زمانہ خلق ہو چکا ہو. اس کے وزن پر یہ ہے شاہد ایک شہید. شاہد مانے بھی گواہ، شہید مانے بھی گواہ. لیکن شاہد
عالم اصل کا پتا، شہید عالم پہل سے پہلے کا کام، اس کے بدن پر جو لفظ آئے اس کے معنی یہ ہوں گے عربی قواعد کے اندر۔ ایک ہے ناصر، یہ ہے شاہین، وہ ہے ناصر۔ جو ناصر ہوگا وہ اس وقت کا مددگار ہوگا جب زمانہ خلق ہو چکا ہو، اور جو نصیر ہوگا وہ عالم دہر سے پہلے سے مددگار ہوگا۔ اب میں آیت پڑھوں سورہ بنی اسرائیل، اللہ نے ارشاد فرمایا، قل اے رسول کہتے ہیں، اے رسول دعا کرو۔ اللہ فرما رہا ہے اے رسول سے قل کہہ دو، مجھ سے دعا کرو۔ کیا شان ہے ہمارے رسول، ہمارے رسول تو اس وقت تک دعا بھی نہیں کرتے ہیں جب تک وہ نہیں کہتے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ دعا کرو۔ کیا دعا کرو؟ اے رسول دعا کرو کہ ناصر ہو جس زمانہ خلق ہو چکا ہو اور مددگار ہو، اسے ناصر کہتے ہیں۔ نصیر ہو کہ جو عالم دہر سے قبل سے مددگار ہو۔ اب دعا میں لفظ دیکھے اللہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا دعا کرو؟ قل اے رسول دعا کرو رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق۔ سورہ بنی اسرائیل، واجعلنی من لدنک، واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اے رسول مجھ سے دعا مانگو۔ تو رسول نے کیا دعا مانگی؟ کہ اللہ اپنے پاس سے، من لدن کا ترجمہ ہے اپنے پاس سے، اپنے پاس سے مجھے ناصر لے کے، مجھے نصیر دے، اپنے پاس سے مجھے نصیر دے، من لدن کا اپنے پاس سے نصیر دے۔ تو اللہ نے رسول کی دعا کو قبول کرتے ہوئے کہا اے رسول تو نے یہ کہا ہے کہ میں اپنے پاس سے دوں اور نصیر دوں، تو جا میں اپنے پاس سے دیتا ہوں، میرے گھر سے جا کر دیا۔ یہ شریعت کیا؟ شریعت کے بارش سے اللہ نے مشیت ایک کر اور شریعت کے بارش کی نشانیاں بتائی، پہچان بتائی۔ ایک تو وہ نصیر ہوگا، دوسرا وہ اللہ کی طرف سے ہوگا، جو اللہ کی طرف سے ہوگا اسے رسول اللہ کے گھر سے لائیں گے۔ اب قرآن میں ہم دیکھیں کہ اور شریعت اسلام کے بارشوں کی کیا پہچان کرتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ الفتح 48واں سورہ قرآن حکیم کا، اللہ نے ارشاد فرماتا ہے محمد رسول اللہ۔ اب یہ شریعت اسلام کے بارشوں کی پہچان بتا ہے۔ دیکھو محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معه، اور جو محمد مصطفیٰ کے حقیقی ساتھی ہیں ان کی پہچان ہے اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے ساتھ بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم دوسری پہچان، وہ آپس میں بڑے رحمدل ہیں۔ جب ہم نے یہ آیت پڑھی نا، لوگوں نے کہا کہ ہمارے پیشواؤں کے بارے میں اللہ نے فرمایا، ہم سے کہا لوگوں نے یہ ہمارے پیشواؤں کے لیے اللہ نے فرمایا ہمارے پیشوا کافروں کے ساتھ بڑے سخت تھے، آپس میں بڑے مہربان تھے۔ یا اللہ اب تک بات باتیں نہیں ہوئی، یہ کون ہے؟ آیت اور آگے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، سب نے کہا کہ ہمارے پیشوا ہیں۔ پھر اللہ نے ایک پہچان اور بتائی، تراہم لوگ کہا سجدہ، اے مخاطب یہ وہ ہے کہ تو انہیں جب بھی دیکھے گا
یا رکوع میں دیکھے یا سجدے میں دیکھے، لوگوں نے کہا یہی تو ہے ہمارے پیشوا۔ اب اللہ اور پہچان بتا دے تاکہ پردے ہو سکے، تو سب کا کر رہے ہیں یہ پہچان اور یہ علامتیں یہ نشانیاں سن کے کہ ہمارے پیشوا ہیں، تو اب اور پہچان بتا دے تو اللہ نے اور پہچان بتائی، تو ہماؤ کہنا ہو سارا ہونا قانون سجد، اب اللہ نے اور پہچان بتائی، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ ہر وقت اللہ کی رضا مندی کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا یہ ہمارے پیشوا ہیں، یہ ہر وقت اللہ کی رضا کو تلاش کرتے رہتے ہیں، اور ہم ان کے لیے ہر وقت دعا کرتے رہتے ہیں کہ راضی ہو جاؤ۔ ہم ان کے لیے ہر وقت دعا کرتے رہتے ہیں، یہی تو ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ تو ہمارے پیشوا ہیں۔ اللہ اپنے بات والے ہیں سب دعویٰ کر رہے ہیں۔ اچھا ایک اور پہچان سن لو، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کی کثرت کی وجہ سے ان کی پیشانیوں سے نور نکلتا ہے۔ کہتے کہ یہ ہمارے پیشوا، یا اللہ اب تو ایسی پہچان بتا دے کہ کوئی غلط دعویٰ نہ کر سکے۔ اللہ نے کہا چلو اب میں آپ کے لیے تمہیں ایسی پہچان بتاتا ہوں کہ جو حقیقی وارث ہوگا اس کی پہچان ہوگی، اب کوئی غلط دعویٰ نہیں کر سکے گا۔ آیت پڑھ کے آخر کی صفت اور پہچان اللہ نے بتائی، وہ میں عرض کروں۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ اب اس کے بعد اللہ نے پہچان بتائی، اس کے بعد اللہ نے پہچان بتائی۔ اب اگر کوئی دعویٰ کر سکتا ہے تو مجھے دعویٰ کر کے بتائے اس پہچان کا۔ اب اللہ نے فرمایا دیکھو یہ جو شریعت کے بارے سے قیامت ہے ان کی پہچان کیا ہے؟ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان شریعت کے وارثوں کا ذکر ہم نے توریت سے بھی رکھا ہے، ہم نے انجیل میں بھی رکھا ہے، ہم نے توریت سے بھی رکھا ہے، ہم نے انجیل میں بھی رکھا ہے۔ اب جو یہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے پیشوا ہیں وہ اپنے پیشواؤں کا تذکرہ توریت میں دکھائے، انجیل میں دکھائے، کہاں لکھا ہے، ان کا نام کہاں لکھا ہے وہ نہیں دکھا سکتے، ہم دکھا سکتے ہیں متعدد مقامات پر، ہم توریت میں دکھا سکتے ہیں، انجیل میں دکھا سکتے ہیں، ورنہ عباس کی انجیل میں دکھا سکتے ہیں، لیکن عزیز اللہ کروں ہمیں دکھانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمارے پاس تو ایک دلیل ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے ان کے نام توریت اور انجیل میں دکھانے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر ان کا نام توریت اور انجیل میں، ہمارے پیشواؤں کا نام اگر توریت اور انجیل میں نہ ہوتا تو مباہلے میں عیسائی کیسے دیتا؟ گفتگو کے نتیجے کے طور پر اختتامی مراحل ایک پہچان اور اللہ نے جو ان کی پہچان سورہ اعراف اپنی جانب سے نہیں کہا، صرف آیت پڑھ کے ترجمہ، کوئی تفسیر نہیں، کوئی تشریح نہیں، لیکن اب تمہیں آیت پڑھو سورہ اعراف کی۔ اس آیت کے پڑھنے سے پہلے مختصر سی یہ وضاحت ضروری ہے کہ اصول کافی میں
اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حشر کے میدان میں جب یہ فیصلہ ہو جائے گا، حساب کتاب ہو جائے گا کہ یہ جنت میں جانے والے، یہ جہنم میں جانے والے، اور جنت میں جانے والے ایک طرف کھڑے ہوں گے، جہنم میں جانے والے ایک طرف کھڑے ہوں گے۔ اصول کافی میں لکھا ہے کہ جہاں جنت میں جانے والے کھڑے ہوں گے ان کے سامنے 14 نوری ہستیاں صف میں کھڑی ہوں گی۔ یہ جنت میں جانے والے ان 14 نوری ہستیوں کے بارے میں جنت میں جانے سے پہلے ایک جملہ کہیں گے، اس جملے کو اللہ نے سورہ آراف کی آیت بنا دیا۔ 14 نوری ہستیاں کھڑی ہیں، جنت میں جانے والے جنت کے لیے تیار ہیں، تو سامنے 14 ہستیاں کھڑی ہیں۔ اب یہ جنت میں جانے والے ایک جملہ ہے جو اللہ نے سورہ آراف میں بیان کیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا جمع کر سکتا ہے، یہ سارے جنت میں جانے والے کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا۔ ہدانا کے بعد کیا کہیں گے؟ وہ 14 کھڑے نا اپنی انگوش سے یہ سب اشارہ کریں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا ہذا کے معنی یہ اللہ کی ساری حمد اس کے لیے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت عطا کی ان کی وجہ سے، ان کے وسیلے سے ہم جو جنت میں جا رہے ہیں ان کے وسیلے سے۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، اگر ان کے وسیلے سے ہم دنیا میں ہدایت حاصل نہ کرتے تو ہم جنت میں نہ جا پاتے۔ حاضہ کا لفظ ذہن میں رہے، حاضہ ان کے وسیلے سے۔ اچھا وہ پھر ان کی زیارت کر کے جنت میں چلے جائیں گے۔ اب تو جہنم میں جانے والے ہوں، جب وہ جہنم میں جانے لگے گے تو اللہ نے بیان کیا یوم سورہ طوفان ان کے جہنم میں جانے لگے 25 اللہ نے فرمایا یوم یعوذ الظالم علی یدیہ، کے میدان میں ظالم اپنے دانتوں سے اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، پچھتا کر یقول، اور کیا کہے گا؟ سورج طوفان میں موجود ہے، کیا کہے گا؟ یہاں کہتا ہے اتخذت مع الرسول سبیلا، مع ہے رسول کے ساتھ، کیا کہے گا؟ کہے گا پچھتاتے ہوئے کہے گا یا نہیں کاش اتخذت میں تھام لے گا مع رسول، رسول کے ساتھ ساتھ اتخذت مع رسول سبیلا، کاش رسول کے ساتھ ساتھ سبیل کے دامن کو بھی تھام لے گا۔ یہ سبیل کے دامن کو تھام لے گا، پچھتانا ہے۔ ہم نے رسول سے، ہم نے قرآن سے پوچھا کہ وہ سبیل کیا ہے تاکہ اس کا دامن تھام دیا جائے، جس پر وہاں ظالم پچھتا کر جہنم میں جاتا ہے۔ تو جب ہم نے پوچھا اللہ سے، اللہ نے فرمایا ہاں سورہ بقرہ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، انہیں مردہ نہ کہنا جو سبیل رب میں بڑھتا ہے، بلکہ وہ زندہ ہے جو سبیل رب میں بڑھتا ہے، انہیں مردہ نہ کہنا۔ یہ رسول نے پوچھا یا رسول اللہ اس سبیل رب کیا ہے؟ رسول نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا
جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ مرتا نہیں ہے، وہ شہید ہوتا ہے، وہ زندہ ہوتا ہے۔ اب اگر حال زمانے حال میں معصومین ظاہری طور پر نہیں ہے اور کوئی جہاد میں نہیں جا رہا ہے، وہاں جا کر شہادت کا مرتبہ کوئی حاصل نہیں کر سکتا ہے، تو عزیزان محترم اگر اس طرح حاصل نہیں کر سکتا تو رسول نے نسخہ بتا دیا، من ماتا اللہ آل محمد ماتا شہیدہ، جو آل محمد کی محبت میں مرے چاہے جہاد اور جنگ میں جائے یا نہ جائے، قلب میں محبت آل محمد ہو، چاہے اپنے بستر پر مر جائے، وہ شہید ہے۔ اور ہمارے شہید اور زندہ ہونے کا ثبوت کیا ہے؟ شیعت کے شہید اور زندہ ہونے کا ثبوت کیا ہے؟ ہم قبر میں تلقین سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں۔ اچھا منافق کیا کہے گا، ظالم کیا کہے گا؟ اس بات مکمل کریں، یاد رکھیں اتخذتم عن رسول سبیلا، کاش میں نے دنیا میں رسول کے ساتھ ساتھ سبھی کے دامن کو تھام لیا ہوتا۔ پھر دوسرے جملہ کہنا، یاد رہتا لمتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے دنیا میں فلاں کو اپنا پیشوا نہ بنایا ہوتا۔ اللہ نے کہا وہ کیا کہے گا؟ میں نے فلاں کو اپنا پیشوا نہ بنایا ہوتا۔ اللہ نے فلاں کہا، نام لے لیا، جب اللہ نے نام لے لیا تو ہم نام کیوں لیں؟ لمتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں کو اپنا پیشوا، اپنا دوست، اپنا امام، اپنا رہبر دنیا نے کاش نہ بنایا ہوتا۔ وہ پچھتائے گا، ہائے افسوس۔ اچھا جب وہ پچھتا چکے گا تو اب رسول حاضر ذہن میں نا، تو 14 معصومین کو دیکھ کر جنت میں جانے والے کے لیے لے آتا، حاضر ان کے وسیلے سے میں جنت میں افسوس۔ اب رسول فرمائیں گے جب یہ جہنمی پچھتا چکیں گے تو رسول فرمائیں گے اللہ کی بات کا کیا کرتے ہیں، اتخذ قرآن مہجورا، یا اللہ یہ جہنم میں اس لیے جا رہے ہیں، یا اللہ یہ جہنم میں اس لیے جا رہے ہیں کہ انہوں نے میرے بعد اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ کیا وہاں کوئی قرآن کی کتاب رکھی ہوگی؟ جب معصوم سے پوچھا گیا کہ حاضہ قرآن کہہ کر رسول کیا فرما رہے ہیں تو معصوم فرماتے وہاں کوئی قرآن کی کتاب نہیں ہوگی۔ رسول حاضر قرآن کہہ کر یہ بتائیں گے اللہ کو، یا اللہ انہوں نے میرے بعد علی کو چھوڑ دیا تھا۔ حاضر علی کو چھوڑ دیا تھا، اب حاضر والے ہو گئے۔ حاضر کا دامن تھام لو، جنت میں لے، حاضر کو چھوڑ دو جہنم میں جاؤ گے۔ حاضر کا دامن تھام لو جنت میں لے، حاضر کو چھوڑ دو جہنم میں جاؤ۔ اتنا اہم ہے حاضر، یا رسول اللہ حاضر اتنا اہم ہے، آپ نے اس حاضر کا تعلق کیوں نہیں کرا؟ رسول فرمائیں گے دنیا سے جانے سے پہلے میں نے اسی لیے تاکید کے ساتھ حاضر کا تعلق کرایا تھا، من کنت مولا فحاضر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علی رقم پریشان ایک قرآن علی آنے جان، علی میری جان، علی دامن حسن علی سب دان، علی کل ایمان علی تیرا ایمان علی میرا ایمان، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، جو رسول نے بتایا اس پر عمل تو کرو،
جبکہ قرآن مجید کا سورہ حشر کے 59واں سورہ اللہ کا ارشاد ہے. رسول کی بات تو مانو. اللہ فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو میرا رسول تمہیں دے لے لو، جس سے میرا رسول تمہیں روکے روک جاؤ. اچھا میں ایمانداری سے عرض کروں، ہم شیعہ ہیں رسول کے، ہم ہیں رسول کے ماننے والے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ جو رسول دے لے لو. ہمیں کیا پتا علی کون ہے؟ ہم اعلانیہ ممبر سے کہہ رہے ہیں اور قرآن کی آیتیں ثابت کرتی ہیں کہ ہم رسول کے شیعہ ہیں. شیعہ اس سے کہتے ہیں جو رسول کی ہر بات مانے ہیں، جو رسول کہتے مان لے. ہمیں تو نہیں پتا تھا علی کون ہے، ہم جانتے ہی تھے علی کو. ہمیں تو رسول نے کہا، ہمیں رسول کے شیعہ، رسول نے کہا مولا مانو، ہم نے مان لیا. پھر آیت میں کیا ہے؟ پھر آیت ہمیں رسول کے ماننے والے، ہمیں رسول کے شیعہ، ہمیں رسول کے پیروکار. تو آیت میں کیا ہے؟ وَمَنْ حَاكُمَ لَهُ، جو رسول تمہیں دے لو، جس سے رسول تمہیں روکے رک جاؤ. ہمیں رسول کے ماننے والے. اللہ نے فرمایا جس سے رسول روکے رک جاؤ. ہم نے کہا کیسے؟ معلوم ہوا اللہ فرما رہا ہے جس سے رسول روکے رک جاؤ. معلوم ہوا جسے رسول اپنی محفل سے اٹھائے، اسے دل سے نکالے. ہمیں تو جو رسول نے بتایا ہم نے مان لیا. ہم سے رسول نے کہا اللہ ہے، ہم نے نہیں دیکھا. رسول نے کہا ہم نے دیکھا نہیں، مان لیا. رسول نے کہا آخرت ہے، ہم نے دیکھی نہیں. رسول نے کہا ہم نے مان لیا. ہمیں رسول کے مان لیا. رسول نے کہا ملائکہ ہے، ہم نے نہیں دیکھا. نہ جبریل کو دیکھا، نہ میکائیل کو دیکھا، نہ اسرافیل کو دیکھا، نہ اسرائیل کو، کسی کو نہیں دیکھا. رسول نے کہا ملائکہ ہے، ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے مان لیا. رسول نے کہا مجھ سے پہلے 1,30,999 انبیاء آئے تھے، ان کے یہ نام تھے، ہم نے نہیں دیکھے. رسول نے بتایا، ہم رسول کے شیعہ. جو رسول نے بتایا ہم نے مان لیا. رسول نے بتایا صراط ہے، ہم نے مان لیا. رسول نے بتایا جنت ہے، ہم نے دیکھی نہیں، مان لی. رسول نے بتایا جہنم ہے، ہم نے دیکھا نہیں، مان لیا. رسول نے کہا حساب کتاب ہے، ہم نے دیکھا نہیں، مان لیا. رسول نے بتاتے رہے، ہم مانتے رہے، ہم نے دیکھا نہیں. رسول نے کہا مان لیا، ہم نے دیکھا نہیں. رسول نے کہا مان لیا، ہم نے دیکھا نہیں. رسول نے کہا مان لیا. پھر کیوں بولا ہم نے دیکھا نہیں؟ رسول نے کہا مان لیا. جب ہم نے دیکھا نہیں، صرف رسول کے کہنے پہ مان لیا، تو جسے رسول دکھائے
محترم عجیب جملہ آپ کی سماعتوں کے لیے گفتگو کا ایک اختتام کر رہا ہوں. یہ میرا 29واں سال ہے الحمدللہ آپ سے خطاب کرتے ہوئے. 29واں سال. میں بات کہنا چاہ رہا ہوں یہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. یہ 29واں سال ہے آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے. کبھی مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہوئی. آج میں آپ سے ایک شکایت کر رہا ہوں. آج میں آپ سے ایک شکایت کر رہا ہوں. وہ شکایت یہ ہے کہ غدیر میں جب رسول نے علی کو مولا بنایا اگر کسی نے نہیں مانا کوئی نہیں مانتا ہے تو اب ناراض کیوں؟ مجھے آپ سے شکایت ہے آپ کو غصہ کیوں آتا ہے اگر کوئی مولا نہیں مانتا علی آپ ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ آپ اس سے بحث کیوں کرتے ہیں کہ وہ بحث کرنے سے علی کو مولا مان جائے گا؟ نہیں، اس کی دلیل ہے میرے پاس. بس یہ دلیل دے کر بات کو ختم کروں. ناراض نہ ہوا کرے کسی سے ناراض نہ ہوا کرے. علی کو مولا مانے یا نہ مانے غصہ نہ کیا کرے. اس سے بحث نہ کیا کرے. کیوں؟ دلیل میرے پاس. جب علی کو رسول نے مولا بنایا من کنت مولا فہذا علی بن مولا جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. سب نے مبارکباد کی اور سب کی مبارکباد کا ایک جملہ تھا بخیر بخیر لقا یا علی بن ابی طالب اسبات کا مولا ہے وہ مولا کل مومن مومنہ. علی آپ کو مبارک مبارک. آپ میرے اور مومن اور مومنہ کے مولا بنتے ہیں. آپ اس سے کیوں بحث کرتے ہیں کہ تم مولا کو کیوں نہیں مانتے؟ مبارک دینے والے کہہ رہے ہیں. مبارک دینے والے کہہ رہے ہیں. علی صرف ان کے مولا ہے جو مومن ہے یا مومنہ ہے. علی تو مبارکباد دینے والے ہیں. مومن اور مومنہ کے مولا ہے. اب آپ شکایت کیوں کرتے ہیں کہ بھائی کیوں نہیں مانتے؟ مانے گا وہی جو مومن ہوگا یا مومن ہوگا. کوئی اور تو مان ہی نہیں سکتا. یہ علی کا خاندان ہے جس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کربلا کے میدان میں ذبح کر دیا گیا. کربلا کے غروب پر جب کربلا میں امام حسین علیہ السلام آئے ہیں تو امام نے پہلے ارشاد فرما دیا ہونا تذبح اطفالهم. یہ وہ زمین ہے. حضرت عباس سے مخاطب کو کہا تھا بھیا یہ وہ زمین ہے جہاں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے کو ذبح کربلا میں شب عاشوراء جناب زینب سلام اللہ علیہ جناب زینب سلام اللہ علیہ اپنے سامنے اپنے دونوں بیٹوں کو بٹھایا ہوا اور محمد کو بٹھایا تھا اور جناب زینب سلام اللہ علیہ ان سے کہہ رہے ہیں میرے بچوں تم جا پر تیار ہو تم حیدر کرار کے نواسے دیکھو اسلام پر وقت آ گیا ہے. اپنی جانوں کو عزیز نہ رکھنا.
کل سب سے پہلے اپنی جان کو قربان کرنا. پھر فرماتے ہیں میرے بچوں ایک نصیحت میں تمہیں کرتی ہوں. تو نصیحت یہ ہے، وہ نصیحت یہ ہے کہ میرے بچوں اگر لڑتے لڑتے اگر جنگ کرتے کرتے میرے خوراک میں داخل ہو جاؤ تو دیکھو پانی نہ پینا. اگر میرے خوراک میں داخل ہو جاؤ تو دیکھو پانی نہ پی لینا. میری سکینہ پیاسا میرا علی اصغر پیاسا روز عاشور آئے کہ بہت دیر تک کون محمد کی لاشیں نہ آئی. تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کو تشریف ہوئی. کوئی ہے کائنات میں جو کربلا جیسی مائیں دکھائے، جو کربلا جیسی مائیں دکھائے کہ تشویش یہ ہو رہی ہے کہ میرے بچے شہید ہوئے. بہت دیر تک لاشیں نہیں آئے. تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے فضا سے کہا فضا میرے بیٹوں کو بلا کر محمد آئے. جناب زینب نے کہا میں نے اسے کل کہا تھا کہ سب سے پہلے شہید ہونا. تم اب تک مجھے ماموں کے پہلو میں نظر آ رہے. دونوں بچوں نے کہا اماں جان ہم تو بار بار ماموں حسین کے پاس آئے، وہ ہمیں اجازت ہی نہیں دیتے. اور اماں جان چھوٹے ماموں عباس سے ہم نے کئی مرتبہ چھوٹے ماموں عباس سے کہا کہ بڑے ماموں سے اجازت دے گا. چھوٹے ماموں نے بھی سفارش کی. اماں پھر بھی ماموں نے اجازت نہیں دی. فضا جاؤ میرے ماں-جائے حسین کو بلا کر امام حسین بھیا آپ میرے بچوں کو اجازت نہیں دے رہے. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بہن بہت چھوٹے چھوٹے بچے یہ گھوڑوں پر خود سواری میں کیسے ہی نہیں جا سکتی. جناب زینب سلام اللہ علیہ اپنی آستینوں کو الٹا اور آستینوں کو الٹ کر ایک جملہ کہا بھیا آپ کو میرے حق کا میرے بچوں کو لڑنے کی اجازت ہے. اب حسین مجبور ہو گئے. کون محمد کو لے کر جائے. گھوڑے پہ سوار کرنے سے پہلے امام حسین علیہ السلام نے مرتبہ چہرہ آسمان کی طرف بلند کیا. بلند کر کے کہا یا اللہ یا اللہ یا اللہ خبر ہے اب میری جہل کا گھر بھی گزر رہا ہے. یا اللہ خبر ہے اب میری بہن کا گھر بھی گزر رہا ہے. تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. دونوں بچے پہنچے. ایک نے دائیں طرف سے حملہ کیا، ایک نے بائیں طرف سے حملہ کیا. دشمنوں کی ضرورت نہیں تھی کہ چاپڑے تیار کے فوٹوں سے مقابلہ کریں، حیدر اقتدار کے نوازوں سے مقابلہ کریں. دشمن ظالم بچوں کو دیکھ کر بھاگ رہے ہیں. دونوں چھوٹے چھوٹے بچے لڑتے لڑتے میں فرات میں پہنچا. میں تو آپ کے آنسوؤں کے لیے دوہرا رہا ہوں. باتیں تو ساری آپ کو پتا ہے مسائل کی، میں تو صرف دوہرا رہا ہوں. دونوں میرے خوراک کے اندر پہنچ گئے ہے نا. آپ کے ذہن میں چھوٹے بھائی نے پانی پہ نظر ڈالی. جیسے ہی چھوٹے بھائی نے
پانی کا نظر ڈالی. بڑے بھائی نے سمجھایا بھیا رات اماں نے منع کیا, بھیا رات اماں نے منع کیا پانی نہیں پینا ہے, پانی نہیں پینا ہے. چھوٹا بھائی کہتا ہے بڑے سے بھیا میں پانی کو پینے کے لیے نہیں دیکھ رہا, میں تو یہ سوچ رہا تھا کاش بہن سکینہ کا مشکل, کاش بہن سکینہ کا مشکل تاکہ پانی اس تک پہنچ جاتا. دشمنوں کو معلوم ہوا کہ نہر فرات پر قبضہ ہو گیا ہے. بس ابھی چند جملے چاروں طرف سے معصوم بچوں پر حملہ کیا. معصوم بچے تھوڑے سے گرے, آواز دی ماموں جان تکلی گئی. امام حسین اور حضرت عباس آگے بڑھے, دونوں بچوں کی لاشوں کو اٹھایا لے کر خیمے کی طرف چلے. جناب فضہ سلام اللہ علیہ خیمے کے دروازے پر کھڑی تھی. جب دو لاشیں آتے ہوئے دیکھے جلدی سے خیمے کے اندر گئی. یہ کہتی ہوئی آقا ذاتی زینب تیرے بچوں کی بارات آ گئی ہے, تیرے بچوں کی بارات آ گئی ہے. لیکن جناب فضہ جب خیمے کے اندر گئی دیکھا جناب زینب سلام اللہ علیہ اللہ کے سجدے میں گری ہوئی ہے اور سجدے میں گر کر کہہ رہی ہے یا اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ تیرا شکر ہے. میں ماں کے سامنے سرخرم ہو گئی. عزیز و دنیا سب دونوں کے لاشیں آئے اور ان کے لاشے پر زینب نے دایاں ہاتھ رکھا, محمد کے لاشے پر بایاں ہاتھ رکھا. میرے بچوں تم نے مجھے ماں زہرا سے سرخرم کر دیا, لیکن میرے بچوں یاد رکھو یہ ماں تم پر روئے گی نہیں, یہ ماں تم پر روئے گی نہیں. حضرت ان بچوں پر رونا بہت ضروری ہے, اس لیے انہیں ماں کا چڑیا نہیں ملا. آؤ جناب زینب آؤ, آ کر دیکھو یہ رونے والے اور محمد کا ماتم کر رہے ہیں اور محمد پر رو رہے ہیں. عزادارو میں مولا حسین کی خدمت بیان کروں. ایک جناب زینب سلام اللہ علیہ کی اور خصوصیت ہے. میں مولا حسین کی خدمت بیان کروں. مولا حسین آپ نے کربلا میں بڑی بڑی قربانیاں دی, لیکن مولا حسین آپ کی اولاد آج دنیا کے ہر کونے میں موجود ہے. آپ کی اولاد آج دنیا کے ہر کونے میں موجود ہے. ہمارا سلام اس زینب سلام اللہ علیہ پر جس نے اپنی ساری نسل کو اسلام پہ قربان کر دیا. آخری چیزیں ارے جب رہائی کے بعد جب پہلی مجلس ہوئی تو اس مجلس کی شان یہ تھی کہ ہر بیوی کی سر میں, ہر بیوی کی گود میں ایک سر تھا اور وہ بیوی اپنے عزیز کا سر گود میں لیے بیٹھی تھی. ذاکرہ جناب زینب سلام اللہ علیہ تھی. اب اندازہ لگائے اس مجلس کا کیا حال ہوگا جس کی ذاکرہ زینب ہو. بلند آواز سے گریہ ہو رہا تھا, چیخ کر سب رو رہے تھے. اس شام کی عورتیں جو کرتا دینے آئی تھی انہوں نے دیکھا ہر بیوی کی گود میں ایک سر ہے, لیکن شام کی ایک عورت نے دیکھا دو چھوٹے چھوٹے سر ایک کونے میں پڑے ہیں. ان پہ کوئی رونے والا نہیں ہے, ان پہ کوئی ماتم کرنے والا نہیں ہے. شام کی عورت نے زینب کیا کر کہا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے, کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے.